الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے شکر سے 3 رکوع کی تفصیل ہمارے سامنے آ گئی۔ اس سورہ نور کا اصل موضوع اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرے کو کیسے ہم صحیح بنا سکتے ہیں، درست بنا سکتے ہیں، یہ اس کا اصل موضوع ہے۔ ابھی معاشرے کو خراب کرنے والی سب سے بری چیز جو ہے وہ زنا ہے اور تہمت زنا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ 3 رکوع میں بات آ گئی کہ پہلے رکوع میں زنا اور تہمت زنا کی حد بیان کی گئی، پھر اس کے بعد والے 2 رکوع میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی ان کے واقعے کے بارے میں تفصیل سے آیتیں ہمارے سامنے آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تہمت جو زنا کے سلسلے میں لگائی جاتی ہے اس کے نتیجے میں معاشرے میں کتنا فساد آتا ہے، اس واقعے سے ہمیں علم ہوا۔ اب آگے جو ہے ابھی جو قرآن کی آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ایسے احکام دیے ہیں، ایسی باتیں بیان کی ہے کہ جس کے نتیجے میں بے حیائی کے دروازے بند ہو جاوے۔ اگر آدمی اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو جن جن راستوں سے بے حیائی داخل ہوتی ہے، فواحش داخل ہوتی ہے، جن جن چیزوں سے آدمی زنا تک پہنچ جاتا ہے، وہ احکام یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس احکام کا نام ہے استئذان، اجازت طلبی کے احکام۔ یہ جو آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر استئذان یعنی اجازت طلبی کے احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ پہلے میں پہلی آیت کا ترجمہ سمجھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ تم اپنے گھر کے سوا دوسرے گھر میں داخل مت ہو، حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جاوے، وتسلموا علی اہلہا، اور تم ان کے گھر والوں کو سلام کرو، ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اور میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والا کہہ دے اور ایمان والا کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کا حکم کرے تو ہم ہمارے کانوں کو بالکل متوجہ کر دیں کہ آگے کے جو احکام ہیں وہ بہت خصوصی احکام ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کے ذریعے سے خطاب کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف یہاں پر مردوں کو خطاب نہیں کیا کہ ایمان والوں مرد، لفظ تو ایمان والے مرد کا لائے ہیں لیکن اس کے اندر عورت بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے۔ کیا حکم دیا کہ تم تمہارے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل مت ہو، یہ اس آیت کا حکم ہے۔ اس آیت کو ہم وضاحت کے ساتھ سمجھیں۔ 4 قسم کے گھر ہوتے ہیں، قرآن کریم نے یہاں پر اس کے احکام کو بیان کیا ہے۔ پہلا مکان تو وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کے لیے خاص ہوتا ہے، جس میں آدمی اکیلا رہتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں رہتا ہے۔ اگر پورا گھر نہ بھی ہو تو گھر میں ایک کمرہ بھی آدمی کے لیے خاص ہوتا ہے جس میں وہ اکیلا رہتا ہے۔ ایک تو اس کا حکم ہے جو یہاں پر بیان نہیں کیا گیا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں بغیر اجازت کے آدمی داخل ہو سکتا ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے، جس گھر میں کوئی نہ ہو،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ اس گھر میں داخل ہونے کا سلام ہے کہ جس میں کوئی نہ ہو، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی جو نیک بندے ہیں ان لوگوں پر بھی سلامتی ہو. دوسرا وہ گھر ہے کہ جس میں ہمارے ساتھ دوسرے بھی کوئی رہتے ہوں، یا تو ایسے مکان میں ہم جا رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی مرد کوئی عورت، چاہے پھر محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، وہاں پر رہتے ہوں. تو ان کے بارے میں کیا احکام ہے وہ اس آیت میں بیان کیے گئے جو ابھی تلاوت کی گئی اور جس کا ترجمہ کیا گیا. دو چیزوں کا حکم دیا. پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی ایسے گھر میں داخل ہو تو پہلے تم اجازت طلب کرو، اور دوسرا حکم دیا ہے کہ سلام کرو. اب علماء نے یہاں پر ایک اختلاف بیان کیا ہے کہ پہلے اجازت مانگیں گے یا سلام کریں گے. تو کچھ علماء نے اس آیت کی روح سے یہ کہا کہ پہلے اجازت طلب کریں گے پھر سلام کریں گے، لیکن سنت طریقہ جو صحیح حدیثوں میں ملتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم جاتے ہی پہلے سلام کریں گے اور سلام کے ساتھ ہی ہم اجازت طلب کریں گے. جیسے کہ ہم کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں، میں فلانا بندہ ہوں. تو کچھ روایتوں کے مطابق اور صحیح روایتوں کے مطابق سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے ہم سلام کریں گے اور سلام کے بعد ہم اجازت طلب کریں گے. تو دو چیزوں کا حکم دیا ہے. اب چاہے جس گھر میں تم داخل ہو رہے ہو چاہے محرم رشتہ دار ہو، حتیٰ کہ ماں ہو بہن ہو، اس میں بھی ہم اجازت کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے کے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس وقت بھی اجازت طلب کروں. تو اس صحابی نے کہا کہ میں تو ہر وقت اپنی والدہ کی خدمت میں رہتا ہوں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے اجازت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری امی کو تم برہنہ دیکھو، کہ جس وقت تم گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو ہو سکتا ہے کہ تمہارے امی برہنہ ہو، کپڑے بدن پر نہ ہو. تو اس صحابی نے کہا کہ یہ بات تو مجھے گوارا نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر گھر میں جاتے وقت اجازت طلب کرو چاہے تمہاری والدہ ہو. تو اس سے اس حکم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. آج جو مغربی تہذیب کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے ہمارے معاشرے سے بہت ساری چیزیں لے لی، قرآن میں سے بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے معاشرے میں داخل کر دی. وہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو کیسی اجازت کے ساتھ جاتے ہیں، وہ تمام تر اصول انہوں نے ہمارے قرآن سے لے لیے. اس لیے ان کا معاشرہ اجازت کے سلسلے میں بہت بہترین بنا ہوا ہے، اور ہم نے اس واجب کو ترک کر دیا. یہ واجب ہے، اگر ہم اجازت کے بغیر جاتے ہیں تو جیسے ابھی ہم نے عشاء کی نماز میں وتر پڑھی تو وتر پڑھنا جیسا واجب تھا ویسا ہی اجازت طلب کرنا بھی واجب ہے. تو یہاں پر حکم دیا گیا کہ پہلے سلام کرو، سلام کرنے کے بعد جو ہے اجازت طلب کرو. یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لے کہ اگر جس گھر میں ہم جا رہے ہیں وہاں پر ہماری بیوی رہتی ہو تو یہاں پر علماء نے کہا کہ وہاں پر اجازت طلب کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی بندہ بغیر اجازت کے بغیر بھی چلا جائے گا تو کوئی حرج نہیں. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل حدیثوں میں بیان کیا ہے. ان کی بیوی کہہ رہے کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتے تو اس طریقے سے داخل ہوتے کہ ہم کو پتہ چل جاتا، یا تو چپلوں کی آواز ہو جاتی یا تو کھنکھانے کی آواز ہو جاتی، کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر دیا جاتا کہ جس سے معلوم ہو جاتا کہ عبداللہ ابن مسعود گھر میں داخل ہو رہے ہیں. وہ اس لیے کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی ایسی حالت میں ہو جو شوہر کو وہ حالت پسند نہ ہو، تو ان کے آنے سے پہلے وہ درست ہو جائے. اس لیے ہم ہمارے گھر میں بھی جاوے تو اس طریقے سے جاوے جہاں پر ہماری بیوی ہی رہتی ہو، کہ ان کو علم ہو جاوے کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں. یہ مستحب ہے. تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اجازت کے ساتھ گھر میں داخل ہونا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے کہ تم بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں زنا کا دروازہ کھل سکتا ہے. تم بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے، تمہارے ایسی چیز پر نظر پڑ گئی یا کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی، یا تو تمہارے ہی گھر میں داخل ہو رہے تھے لیکن پڑوسی کو عورت تمہارے گھر میں تھی
اور تم بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس کے چہرے پر تمہاری نظر پڑ گئی، تو یہ سب چیزیں پاکیزگی کے خلاف ہیں. ذالکم ازکا لکم، تو اگر تم اجازت کے ساتھ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ایک نصیحت کی چیز ہے کہ اس کو یاد رکھو، اسی اجازت کے ساتھ جانے کا اہتمام کرو. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے ہی نہیں، بغیر اجازت کے آدمی گھر میں داخل ہو جاتا ہے. وہ کس حالت میں ہے، کیا وہ اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینا چاہتا تھا یا نہیں دینا چاہتا تھا، کچھ بھی نہیں، دماغ سے دروازہ کھولا گھر میں داخل ہو گیا. بہت سی مرتبہ اس سے تکلیف ہو جاتی ہے. شریعت چاہتی ہے کہ اپنی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، شریعت کا مزاج ہے. تو یہ تو اس گھر کی بات ہو گئی کہ جس گھر میں کوئی رہتا ہو، چاہے پھر محرم ہو چاہے غیر محرم ہو. اب آگے کی آیت میں اس گھر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس میں کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا اس کا علم نہیں ہے. احتمال ہو کہ رہتا بھی ہو اور احتمال ہو کہ نہ بھی رہتا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے بیان کیا جا رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ کہ وہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، تم نے اجازت لی، کوئی جواب نہیں آیا، تو تم داخل مت ہو جاؤ. فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تم کو اجازت نہ مل جاوے. تم نے 2-3 مرتبہ کہا اور وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، تو تم کہے کہ بھئی گھر میں کوئی نہیں، چلو ہم جا سکتے ہیں. تو اگر گھر میں سے آواز نہ آئی تو تم گھر میں داخل مت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت گھر میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی کسی کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر لے. جیسے کہ میں نے کسی کو میری گاڑی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور اس نے جیسے استعمال کر کے مجھے تکلیف پہنچائی، ویسے ہی کسی کے گھر میں ہم چلے گئے تو اس کی گھر کی ملکیت سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا اس کی اجازت کے بغیر، اور یہ ناجائز ہے. اس لیے شریعت کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہے کوئی تو واپس چلے جاؤ، اجازت نہیں مل رہی ہے واپس چلے جاؤ. حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تم کو اجازت نہ مل جاوے. یہ اس گھر کی بات ہو گئی جس گھر کے بارے میں احتمال تھا کہ اس میں کوئی ہو بھی اور اس میں کوئی نہ بھی ہو. اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھے ہم. یہ اگر ہمارے ساتھ ہو جاوے تو ہماری 4 آنکھیں ہو جاوے، ہمارا دل باہر آ جاوے. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ہم جو ہے شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار رہیں، جو بھی حکم ہو. حکم یہ دیا جا رہا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر میں سے یہ آواز آ جاوے کہ بھائی تم واپس چلے جاؤ، تو فرجعوا، تو تم فوراً واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے اور پاکیزگی کی چیز ہے. آج ہم کسی کے گھر پر جاوے اور ہم کو یہ کہے کہ بھائی چلے جاؤ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا؟ دیکھو اس کو تکبر آ گیا ہے، اس کے گھر پر ہم وقت نکال کر گئے نا، اس کے پاس وقت نہیں ہے. یعنی جتنا کہنا اس وقت ہو سکتا ہے اس کو کہہ ڈالیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی مت کہو. اگر وہ بندہ اندر سے کہتا ہے کہ بھائی ابھی چلے جاؤ، چاہے پکے رشتے دار ہو، تو تم فوراً چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی چیز ہے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ بعض اسلاف، ہمارے بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ ایسے مکان پر گئے اور وہ اس نیت سے گئے کہ ہم اجازت طلب کریں اور وہ ہم کو واپس لوٹا دے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ کسی نے ہم کو واپس نہیں لوٹایا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی واپس لوٹا دیتا اور ہم واپس لوٹ جاتے تو ہم کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا، لیکن اتفاق سے پوری زندگی موقع نہیں ملا. یعنی ان کو ایسا جذبہ تھا. یہ تواضع کی علامت ہے. آدمی کے اندر کبر ہوتا ہے تو ایسے جملے اس کو برداشت نہیں ہوتے ہیں، اور یہ بہترین صورت ہے. بھائی تم اجازت طلب کر رہے ہو، اب اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی تم کو ابھی واپس جانے کا کہہ رہا ہے. اگر تم زبردستی ایسے موقع پر گھر میں داخل ہو گئے اور تمہاری جو حاجت یا ضرورت وہاں پر رکھنا چاہتے ہو تو وہ توجہ کے ساتھ سنے گا؟ اس وقت نہیں سنے گا، اور تمہاری ضرورت وہاں پوری بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ بھائی کب یہاں سے روانہ ہوگا. اس لیے یہاں وہ جو قرآن کریم نے حکم دیا ہے، ہمارا بھی ایسا ہی جذبہ ہو کہ اگر کوئی کہے تو بغیر بل لائے ہوئے ہم نکل جائیں. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے.
کہ کس کے دل میں کیا نیت ہے، کس کے دل میں کیا چلتا ہے، وہ سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے. اسی بنیاد پر اللہ نے ایسے احکام دیے ہیں کہ کیسے کیسے احکام جاری کرنے سے لوگ تکلیف سے بچ سکتے ہیں، وہ اللہ جانتا تھا. اس لیے ایسے احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان کی. یہ تیسرے گھر کا حکم بھی بیان کر دیا اور ہمارے سامنے آ گیا. چوتھا مکان کہ جس میں کوئی نہیں رہتا ہے، بالکل ایسا مکان ہے کہ جو کسی رہائش کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مکان ایسا ہوتا ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے مسافر خانے ہیں، ہوٹلیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی خاص کے لیے نہیں ہوتی. تو ایسے مکان میں جانے کا کیا حکم ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہوا، صحابہ کے اندر ایسا ایمان اللہ کے نبی نے داخل کر دیا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بھی آیت آ جاتی تھی تو وہ اس کی تعویلیں نہیں کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی نے تو یہ تو جو مکان میں رہتے ہیں ان کے لیے بیان کیا تھا، ایسی کوئی تعویل نہیں کرتے تھے. تو جب یہ اوپر کی دو آیتیں آئی تو صحابہ جو ہے بہت پریشان ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا یہ قریش والے جو ہے وہ تجارتی لوگ ہیں، ان کو لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں، تو درمیان میں ان کو کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا. تو اس زمانے میں سرایہ ہوتے ہیں، یعنی مسافر خانے، وہاں پر کوئی رہتا نہیں تھا، آدمی وہاں پر جاوے، وہاں پر آرام کرے، کھانا پکاوے، ایسے مقام ہوتے تھے. تو یہاں پر وہ مکان میں داخل ہونے سے منع کر دیا جو اپنے علاوہ ہو. تو انہوں نے اپنے علاوہ میں وہ بھی سمجھا، ہم ہوتے تو نہ سمجھتے، وہ تو صحابہ کی جماعت تھی تو انہوں نے وہ بھی سمجھا. اس لیے صحابہ کے لیے تھوڑی پریشانی ہوئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو پریشانی ہو جائے گی. تو فوراً یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے مکان میں غیر مسکونہ جس میں کوئی نہ رہتا ہو، فیہا متاع لکم اور جس میں تمہارے برتنے کی چیزیں ہو، یعنی تمہارے دنیاوی یا دینی فائدے کی چیزیں اس میں ہو تو تم اس میں بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہو. جیسے مسافر خانے یا مدرسے جہاں پر دین حاصل کرنے جانا ہے، یا خانقاہ ہے کہ جہاں پر تزکیہ کرنے جانا ہے، تو وہاں پر تم بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہو. لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر ایسی رفاع عام جو جگہیں ہوتی ہے جو سب کے لیے ہوتی ہے، اس میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر جانے کے لیے کچھ شرائط اور پابندیاں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ریلوے اسٹیشن جو عام ہے، لیکن اس نے اصول بنایا ہے کہ ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے پلیٹ فارم ٹکٹ لینی پڑے گی. تو تم کہو گے تو سب کے لیے عام ہے، میں جا سکتا ہوں بغیر اجازت کے، تو نہیں چلے گا. وہاں کی شرط کے مطابق جانا جائز ہے، اگر شرط کے بغیر گئے تو ناجائز ہے. ایسے ہی جہاں جہاں ایسی شرائط ہوگی وہاں پر ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہوگا، چاہے وہ سب کے لیے عام ہو. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم بیان کیا اور پھر آگے بیان کیا واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وما تکتمون جو تم چھپاتے ہو. یعنی ایسی جگہ پر اگر تم چلے گئے اور اس وقت تمہاری کیا نیت ہے، لوگوں کی جاسوسی کرنے کی نیت ہے. مدرسے میں کوئی گیا وہاں پر اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ کسی کی جاسوسی کرنے جا رہا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. رفاع عام میں ایسا ہی ہوگا. کسی ہوٹل میں گیا تو لوگوں کو دیکھنے جاتا ہے کہ بھئی کون آیا کون نہیں آیا، وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. تو ہم ہمارے دلوں کو صاف کریں اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھیں. اسی درمیان میں تفسیر میں ایک قصہ اور بھی آیا، بلکہ ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ حدیثوں میں اجازت کے سلسلے میں ایک یہ بھی بات ملتی ہے کہ ہم کسی کے گھر پر جاوے تو 3 مرتبہ سلام کریں، اور 3 مرتبہ کے بعد اگر جواب نہیں آ رہا ہے تو وہاں سے روانہ ہو جائے، پھر 4تھی مرتبہ آواز نہ دے، اور ہر کھٹکھٹانے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر رک جاوے، اور کھٹکھٹانے کی آواز جو ہے زور زور سے نہ ہو کہ اندر اگر وہ سویا ہو تو اٹھ جاوے، بچے بھی سوئے تو اٹھ کر باہر آ جاوے. یہ طریقہ نہیں ہے. اتنا آہستہ کھٹکھٹاوے کہ خالی بس وہاں تک آواز آسانی سے پہنچ جاوے، زور زور سے نہ کھٹکھٹاوے. تو یہاں پر اس کا بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں حکم دیا ہے. تو 3 مرتبہ کے بعد جو ہے آدمی کو وہاں سے چلے جانا چاہیے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ایک واقعہ پیش آیا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ایک مرتبہ آواز دی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، السلام علیکم، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ سلام کیا، سعد بن عبادہ کے گھر سے کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. تھوڑی دیر ہوئی، سعد بن عبادہ اندر گھر میں ہی تھے.
لیکن جب سلام کی واپس آواز نہیں آئی تو سعد بن عبادہ فوراً دوڑ کر گھر سے باہر آئے. تو اللہ کے نبی جا رہے تھے, تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں تھے تو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی جواب تو دے رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ دے رہا تھا, وہ غلبہ عشق میں تھے. انہوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے بار بار میرے گھر کو سلامتی ملے, یہ میں چاہتا تھا, اس لیے جتنی مرتبہ اللہ کے نبی کی زبان سے میرے لیے سلامتی ہو وہ میرے لیے بہت تھا, اس لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 3 مرتبہ ہو جاوے تو آدمی کو چاہیے کہ اس وقت وہ روانہ ہو جاوے, اس لیے میں بھی یہاں سے روانہ ہو گیا. پھر سعد بن عبادہ گھر میں لے گئے اور مہمان نوازی کی. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ آواز دینی چاہیے, اس کے بعد بندہ وہاں سے روانہ ہو جاوے. اس کے علاوہ بہت سے اصول اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں, یہ تو گھر کے متعلق تھے, لیکن اسی آیتوں کے ذریعے سے علماء نے موبائل ہے, اسی طریقے سے جو بھی ایسی چیزیں ہیں اس کے احکام بھی انہی آیتوں کے ساتھ بیان کیے. مثال کے طور پر بھائی ایک آدمی کو ہم کو فون کرنا ہے, موبائل سے بات کرنی ہے, اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ بندہ اس وقت سوتا ہے, اس کے سونے کا وقت ہے یا اس کی مشغولی کا وقت ہے, تو آدمی کو چاہیے کہ اس وقت فون نہ کریں. یہ ایسا ہی ہے کہ اس کو نہیں چاہتا ہے اور ہم زبردستی اس کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں, یہ ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے یہ قرآن کریم حکم کیوں دے رہا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی جو ہے وہ ایسی مشغولی میں ہوتا ہے کہ اس مشغولی میں کسی دوسرے کو آنے کے وہ گوارا نہیں کرتا ہے. ایسے ہی کسی کا موبائل ہم نے استعمال کے لیے لیا تو فوراً واٹس ایپ کھول کر کیا کیا میسج آئے ہیں اس کا چیٹنگ شروع کر دیا, یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. یہ ایسے ہی کہ بغیر اجازت کے تم اس کے گھر میں داخل ہو گئے. ایسے بہت سارے احکام ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھے کہ شریعت نے ایک اعتدال رکھا ہے. یہاں پر تو جانے والوں کو یہ حکم دیا, لیکن گھر میں جو اس کو کیا حکم دیا, حدیث میں حکم دیا کہ آنے والے مہمان کا تم پر حق ہے, یہ اس کو حکم دیا. کہ ایسا نہیں کہ قرآن کا حکم سنا نہ کوئی بھی آیا کہ بھئی ارجعوا لوٹ جاؤ, پھر یہ حکم جاری نہ کرے, بلکہ وہاں پر حکم دیا گیا کہ تم تھوڑی تکلیف برداشت کر کے باہر نکلو اور اس کو گھر میں لے آؤ, اس کی مہمان نوازی کرو, تمہارے اوپر اس کا حق ہے. تو دونوں طرف اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال رکھا کہ جو جس کے گھر پر آیا جا رہا ہے اس کا بھی حق ہے اور جو جا رہا ہے اس کا بھی حق ہے. تو ان آیتوں کے ذریعے سے بہت سارے احکام نکلتے ہیں. جو آدمی کے دل میں یہ بات آ جاوے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے تو خود بخود اس کو ادب بھی آ جائیں گے. اسی بنیاد پر صحابہ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جب جاتے تھے تو کیسے کھٹکھٹاتے تھے؟ ایسے نہیں, یہ ناخن جو ہوتے تھے وہ ناخنوں کے ذریعے سے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے تاکہ زیادہ آواز نہ ہو. یہ تو احکام ہوئے اجازت کے. لیکن ایک اور بات بتا دوں, بس آخری بات ہے کہ اگر ہم کسی کے مکان پر گئے جو بڑے عالم ہیں یا ان سے ہم کو دنیاوی یا دینی بڑا فائدہ حاصل کرنا ہے, بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے اجازت نہیں لینی ہے, میں ان کے گھر کے پاس بیٹھا رہوں گا, جب بھی وہ اپنی مشغولی سے فارغ ہو جائیں گے اور گھر سے باہر نکلیں گے تب میں اپنا کام ان کے سامنے رکھوں گا. اس نیت سے اگر کوئی ان کے گھر کے پاس کھڑا رہتا ہے یا ان کے گھر کے پاس بیٹھتا ہے تو کوئی حرج نہیں, یہ بھی ایک ادب کا حصہ ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں ایک بات سورہ حجرات میں یہ آئی ہے, قرآن کریم کی وہ آیت ہے, اس کے اندر بیان کیا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. جو دیہاتی لوگ آئے تھے ان کو کہا گیا کہ اگر تم لوگ صبر کر لیتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی باہر آ جاتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا. تو جن سے ہم کو دینی فائدہ حاصل کرنا ہے یا کوئی بھی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے تو ادب یہ ہے کہ ان کے لیے انتظار کریں ہم. اسی بنیاد پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے گھرانے کے تھے لیکن جب کسی انصاری صحابی کے گھر پر دین حاصل کرنے کے لیے جاتے تو کڑی دوپہر کا وقت ہوتا لیکن کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے, دھوپ میں باہر بیٹھے رکھتے تھے اور جس وقت وہ صحابی باہر آتے تھے تب جا کر ان سے حدیث کی تحقیق کرتے تھے, تب جا کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے علموں سے نوازا تھا. کبھی مفسرین میں ائمہ مفسرین میں جن کا نام آئے گا اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا. اس لیے ہم بھی جو ہے اس اجازت کے جو احکام ہے جو ہمارے لیے واجب ہے وہ چیزوں کو ہم ان چیزوں کی رعایت کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں, اسی میں ہمارے لیے پاکیزگی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.